مگر عشق جو بانٹتا ہے وہ آب حیات اور ہے۔ اردو زبان بھی کسی آب حیات سے کم نہیں جس نے ہماری گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی آبیاری اس طرح کی ہے کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود نہ صرف یہ کہ کثرت میں وحدت اور نیرنگی میں یکرنگی کی علامت ہے بلکہ پوری دنیا کو باہم مربوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں ایسے افراد اور اداروں کا تعاون ہمیشہ شامل رہا ہے جن کی فعال سرگرمی، خلوص اور جذبوں کی صداقت ہمیشہ شامل رہی ہے، جنہوں نے اردو زبان و ادب کی ترویج اور ارتقاء میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا اور نئی ایجادات اور اختراعات کے ذریعے اردو کو سائبر سپیس تک پہنچا دیا۔ ستاروں پر کمر ڈالنے والی ایسی ہی ہستیوں کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ تو رہی نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہی نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کر خود دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ صدر مجلس پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی بیش قیمت خیالات کا اظہار کریں۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان سے دور اس چھوٹے ہندوستان میں جسے ہم جنت نما ماریشس کہتے ہیں، بلکہ ایک سیاح نے یہ لکھا تھا کہ خدا نے سب سے پہلے ماریشس بنایا اور اسی طرز پہ بعد میں جنت بنائی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنا سچ ہے، لیکن اتنا تو سچ ہے کہ تہذیبی رنگا رنگی کے اعتبار سے ماریشس کو پورے گلوب میں، پورے ورلڈ میں جو اہمیت حاصل ہے، میرا خیال ہے اس میں اس مٹی کو بھی بہت دخل ہے۔ نہ جانے ماریشس میں ساحل سے آنے والی ہواؤں کا اثر ہے یا وادیوں سے بہنے والی ہواؤں کا اثر ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی خوش اخلاق، بہت ہی مہمان نواز ہیں، اور ماریشس میں ورلڈ اردو کانفرنس کا انعقاد اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ ڈائس پہ تشریف فرما صدر جمہوریہ ماریشس محترمہ آمینہ غالب فاقیم صاحبہ، محترم سانتا رام بابو صاحب، اور کہتے ہیں کہ ہندوستان جتنا بڑا ہے ہندوستان کا دل بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ میں ایک سچا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ 3 مہینے پہلے جب میں یہاں ماریشس آیا تھا اور سفیر ہند جناب انوپ کمار مدگل صاحب کے ساتھ شہزاد عبداللہ صاحب نے ہم لوگوں نے میٹنگ کی، تو شہزاد عبداللہ صاحب نے یہ کانفرنس کی تجویز رکھی اور بلا تعامل فوراً انوپ کمار مدگل صاحب نے کہا ہوگا، اور میں حیرت میں ہوں کہ 3 ہفتے میں ان لوگوں نے کانفرنس کر لی۔ میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے منسٹری آف کلچر کا جو سردار کر رہا تھا 6 مہینے لگے، لیکن میں اس وقت ترکی کے کسی کانفرنس میں تھا اور ان کے دوست محمد صاحب گلئی صاحب فون کر رہے ہیں کہ سر وہ تاریخ طے ہوگی۔ میں نے کہا کیسے تاریخ ہوگی 3 مہینے میں کیا کریں، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شہزاد صاحب اردو اسپیکنگ یونین کے نہ صرف صدر ہیں بلکہ روح رواں ہیں۔ خود یہ کہتے ہیں کہ ان کے رگوں میں دوڑتا ہوا خون جو ہے اس میں اردو کی خوشبو ہے، اردو کی محبت ہے، تہذیب و ثقافت ہے، اور انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا اس چیز کو اپنے تمام ممبروں کے درمیان، ان کے جتنے اراکین ہیں اور یہاں ماریشس میں جتنے اردو کے احباب ہیں، ان سبوں نے مل کر کے اپنے آپ میں یہ تاریخ رچی۔ ہم سب گواہ ہیں، شری نواز صاحب یہاں موجود ہیں، کہ جب ہم لوگ کانفرنس کرتے ہیں ورلڈ کانفرنس تو کم سے کم 4 مہینے کا وقت لیتے ہیں، لیکن انہوں نے تو مہینے بھر میں یہ عجوبہ روزگار کر دیا۔ بہرکیف میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اردو، آپ نے اپنی تقریر میں شہزاد عبداللہ صاحب نے کہا کہ یہ یونیسکو کی رپورٹ کے حساب سے کئی سروے ایسے ہیں جس میں اردو کو مختلف مقامات پر رکھا گیا ہے۔ جو سب سے زیادہ اوتھینٹک لنگوسٹک سروے ہے اس کے حساب سے بھی اردو 4تھے نمبر پہ آتی ہے، لیکن ذرا ان لوگ ایک بات اور کہتے ہیں کہ بولی جانے والی زبان کے اعتبار سے تو بھائی ہندوستان میں 2 بولیاں ایسی ہیں جو ساتھ ساتھ بولی جاتی ہیں، اور ان بولیوں کو ہندی اور اردو کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہندی اردو جب بولی جاتی ہے تو کتنا فرق رہتا ہے۔ اس شعر سے ملاحظہ فرمائیں کہ ہندی اور اردو میں بس فرق ہے اتنا، ہندی اور اردو میں بس فرق ہے اتنا، ہم خواب دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سپنا۔ یہ خواب اور سپنے کا فرق ہے، باقی اردو ہندی کو فرق ہے۔
تو ہندوستانی کو انہوں نے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے. لیکن میں ایک نئی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بلکہ دو نئی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہ پوری دنیا میں اردو ایک ایسی زبان ہے جو بہت تیزی سے مقبول ہونے والی زبانوں میں سے سر فہرست ہے. اور دنیا میں زبانوں نے ٹریول کیا ہے, سفر کیا ہے, اور سفر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کالونیز بنائی ہیں. اس میں اردو نے بہت بڑے پیمانے پہ تقریباً 72 ملکوں میں 72 کنٹریز میں اردو کی بستیاں موجود ہیں. لیکن جو ٹریول کرنے میں جس نے ثقافت کی بنیاد پہ, آپ منسٹر آف کلچر اور آرٹ یہاں تشریف رکھتے ہیں, کہ کلچرل ٹریڈیشن کی بنیاد پہ جس زبان میں پوری دنیا میں سفر کیا ہے وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے. یعنی دنیا میں ٹریول کرنے والی زبانوں میں جس نے تہذیب اور ثقافت کی بنیاد پر ٹریول کیا ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے. اب ذرا آپ غور کریے کہ زبان, خاص طور پر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان, جس کو ہم انگلش کہتے ہیں, فرینچ کہتے ہیں, یہ تو ضرورت کی زبان ہے. ایسا نہیں ہے کہ انگریزی بند ہو جائے گی تو تجارت بند ہو جائے گی, نہیں بند ہو سکتا. لیکن جس دن تہذیب و ثقافت والی زبانیں بند ہو جائیں گی اس وقت انسانیت دم توڑنے لگے گی. اس لیے کہ انسانیت اگر زندہ ہے تو تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر زندہ ہے. اور ابھی پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب نے اور خود شہزاد عبداللہ صاحب نے اور محترمہ شگفتہ یاسمین نے بھی کہا کہ محبت کی زبان ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہو جائے گی. بہت ساری رپورٹ تھی اس طرح کی کہ زبانیں دنیا کی ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں کہ جب تک انسان کا دل دھڑکتا رہے گا اور اس دھڑکن میں محبت ہے اس وقت تک اردو ختم نہیں ہو سکتی. گویا جب تک دنیا میں محبت ہے اس وقت تک اردو زندہ رہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماریشس کو جب ہم چھوٹا ہندوستان کہتے ہیں تو سفیر پاکستان یہاں بیٹھے ہیں, آپ برا نہ مانیں, چونکہ جب ماریشس وجود میں آیا تھا اس وقت جو ہے متحدہ ہندوستان تھا, غیر منقسم ہندوستان تھا. اس وقت پاکستان بھی ہمارا حصہ تھا, آج بھی حصہ ہے. یہ اور بات ہے کہ مقبول صدری صاحب نے ایک بار ایک شعر کہا تھا کہ ہم نے خود اتنی دیواریں اٹھا دی ہیں کہ اتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیان. اتنی بھائی بٹوارا ہو گیا گھر کی دیوار, اس کے بیٹے میں بٹوارا ہو گیا گھر کی دیوار. اب ذرا اس شعر کو سنیے کہ اتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیان کہ گھر کہیں گم ہو گیا دیواروں در کے درمیان. معاملہ یہ ہے کہ یہ دیواروں در کے درمیان جتنے دروازے پڑھتے چلے جائیں گے لیکن محبت کی آواز, محبت کی زبان, اس کے لیے نہ تو کوئی سرحد ہے, نہ تو کوئی فصیل ہے, نہ تو کوئی سمندر حائل ہے, بلکہ یہ تمام چیزوں سے ماورا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کی میٹھی خوشبو دنیا کے گوشے گوشوں کو مہکا رہی ہے. اور آج ماریشس کی سرزمین پہ یہ گیلیکسی یہاں موجود ہے, ہندوستان اور پاکستان سے آئے ہوئے پروفیسر شافی قدوئی صاحب تشریف رکھتے ہیں, تحسین فراقی صاحب تشریف رکھتے ہیں, انور بادشاہ صاحب, کتنے لوگوں کا نام لو, جلال افناوی صاحب اور چندربھان خیال صاحب, یہ سب اپنے اپنے طور پر اردو ورلڈ کے ایمبیسڈر ہیں. اور شہزاد عبداللہ صاحب, میں اور سفارت ہند آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور سفارت پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور منسٹر آف کلچر اور آرٹس کو, اور خاص طور پر ایسے کانفرنس میں جو یہاں کی فرسٹ لیڈی ماریشس کی بذات خود یہاں اگر موجود ہیں تو اس کی کامیابی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے, اور کیا دلیل آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ کوئی دلیل نہیں. میں اپنی بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اردو کے حوالے سے آپ کانفرنس کر رہے ہیں. ماریشس کی سرزمین میں جو مٹی ہے اس میں ہندوستان کی مٹی بسی ہوئی ہے. ماریشس میں جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ بحر ہند کی, وہ ہندوستان ہو کر کے آ رہی ہیں. تو ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو مضبوط کرنا گویا ماریشس کو مضبوط کرنا ہوگا. اور ماریشس کو مضبوط کرنے کے لیے زبان کو, کلچر کو, آرٹ کو مل جل کر کے, جس طرح سے ابھی اپنے آپ میں انوکھا ہے, ہندوستان بیٹھا ہے, پاکستان بیٹھا ہے, منسٹری آف کلچر اینڈ آرٹ بیٹھی ہوئی ہے, اور ساہتیہ اکیڈمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وائس چانسلر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خود صدر جمہوریہ ماریشس بیٹھی ہوئی ہے. یگانگت کی, متحدہ علامت کی اس سے بڑی مثال آپ بتائیں.